اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم زیڈ ٹی وی سے ڈاکٹر عبدالقادر ساجد. یہ ہمارے دوست سینئر جرنلسٹ میر ظفر اقبال ظفر صاحب. میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اس میں کافی سارے لوگ اور کچھ ملکوں میں بھی ایسے ہے کہ اگر یہ پاک بھارت جنگ جو ویسے تو ہونی نہیں چاہیے، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور اگر یہ جنگ ہو گئی تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات ہے جنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ جب سے دنیا بنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، پھر وہی جنگ کرتے ہیں. یہ ہسٹری ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جنگیں ہوتی آئی ہیں، ہونی ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے جو سچا ہے وہ پہلے دفاع کرتا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں اب جنگ ہو. ایٹمی ہتھیاروں کی انڈیا والا کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی دے رہا ہے، تو بھئی ایٹمی ہتھیار ہم نے بنائے کس لیے؟ ٹھیک ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے. وہ تنگ آمد بجنگ آمد پہ ہم آئے. تو اکانومی کی جو بات کی ہے، اکثر ہم جاتے ہیں رات کو سفر میں دیہات میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ لوٹنا لینا کہ ساڑھے کو لوٹنا ساڑھے بوجھ ہی کھ نہیں. پاکستانی کون سی اکانومی تباہ ہو گئی ہے؟ سی پیک کا دشمن ہے یہ سارا علاقہ. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل جو وار ہے، بلوچستان میں جو بی ایل اے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، را کی طرف سے فنڈنگ کی جا رہی ہے، کس لیے؟ کہ سی پیک نہ بڑھے، ہم کمزور ہوں، معیشت ہماری کمزور ہو. تو مودی نے تو آ کر یہ ثابت کر دیا، پاکستان کو متحد کر دیا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ جواب فراہم کر دیا پکا اس نے. اب انشاءاللہ ایک ایک کو چن چن کر ہمارا جائے گا. تو اکانومی ہماری یہاں پہ تو فارن انویسٹمنٹ پہلے نہیں ہو رہی. کتنی اکانومی کس کی تباہ ہونی ہے؟ انڈیا کی. سب سے پہلی بات ٹرمپ نے کیا کیا ہے؟ سب سے بڑا محتی اس کو امریکہ لوگ کہہ رہے ہوگا. ٹرمپ نے آتے ہی سب سے پہلے ہمیں امداد دی ہے اپنے جہازوں کو مرمت کرنے کے لیے، اپگریڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل اکانومی ہماری کیا جاتی ہے، وہاں پہ دھاگا جاتا ہے. امریکہ نے ٹرمپ صاحب نے آتے ہی کچھ جو ہے وہ ٹیکس لگائے ہیں کسٹمز میں، یعنی دوسرے لوگ کیا اضافہ کیا ہے، ڈیوٹی میں اضافہ کیا ہے. تو کچھ ملک بربلا اٹھے کہ ڈالرز میں ایک دم اگر ایک چیز جو ہے وہ $200 کی پہلے جاتی ہے، تو اب دوستو $10 میں جائے گی، تو $10 کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ صارف پہ پڑے گا، اس ملک کی اکانومی پہ پڑے گا. تو سب سے زیادہ تو انڈیا پہ ڈیوٹی لگی ہے. اس کی آئی ٹی انڈسٹری ساری کا لنک ہی امریکہ کے ساتھ ہے، اس کی اکانومی بہت زیادہ جو امریکہ کے ساتھ ہے. تو سب سے بڑا اس پہ پڑے گا. جو ہی انڈیا پہلی گولی ادھر چلائے گا، ادھر سے میزائل چلیں گے، ادھر سے میزائلوں سے بھی تیزی سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ واپس چلی جائے گی. جتنے انڈیا میں انویسٹمنٹ واپس چلے جائیں گے. انڈیا جو پہلے ہی بھوک سے مر رہا ہے، وہاں پہ تو سر جی یہاں پہ تو ہوٹل ہمارے غریب لوگ ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں چٹخارے لے لے کے، پیسے ہیں ان کے پاس. تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ جب ہوٹلوں سے کھانا کھا کے لوگ بڑے ٹکڑے پھینکتے ہیں تو یقین کریں لوگ جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں ٹکڑوں پہ کھانے کے لیے. اتنی بھوک ہے وہاں پہ. انڈین میڈیا وہ تو دکھاتا ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی بھوکا ہے. ٹھیک ہے، تو اکانومی ہماری اکانومی مضبوط ہوگی، کیونکہ انڈیا اگلے 100 سال تک جنگ کرنے قابل نہیں رہے گا، نہ ہی جنگ کا نام لے گا. ہمارا سی پیک مضبوط ہوگا، ہمارے ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نیا پاکستان بنے گا جو حافظ صاحب بنا رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری آرمی چیز جو ہے اس وقت انتہائی فارم میں، ہماری فوج فل مورال پہ ہے، اور اس کی فوج ڈی مورلائز ہے. اکانومی کو چھوڑیں آپ، اب کریں بات مورال کی بات کریں. انڈین فوجی رو رو کے کہہ رہا ہے، ابھی جو ہم لوگ کہتے ہیں نا ہماری فوج کھا گئی ہے. آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ایک ادارہ ہے جو الگ کاروبار ہے، جو بیواؤں پہ خرچ ہوتا ہے، جو ہماری آرمی پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ملک کے بوجھ نہیں پڑتا ہماری اکانومی پہ. تو وہ تو فوجی کی تنخواہ یقین کریں وہاں کے بریگیڈیئر تک انٹرنل آرمی کے جاسوس ہیں. ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں کا فوجی رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اب رات کو جیسے ہمارے یہاں مینے نہیں، اب تو مینے بھی ہمارے روٹی مانگنے نہیں جاتے وہاں مسجد، پہلے جاتے تھے کولا لے گاؤں میں کھانا مانگنے. انہیں فوجی جہاں پہ باہر گئے ہوئے ہیں سرحدوں قریب، تو گاؤں میں دیہات میں جا کے روٹی مانگ کے کھا رہے ہیں. تو ہمارا فوجی یہ ہمارا جو شہر ہے لالہ مسجد، یہاں پہ سی پائے الگ دکان ہے، پتہ چلے چھانی سے آتے ہیں. سبزی ہماری منڈی کی سب سے بہترین سبزی کھا رہی ہے چھانی جاتی ہے.
اور گوشت کھاتے ہفتہ میں 3 یا 4 دن ہمارے فوجی ڈٹ کے طاقتور ہیں، اور تنخواہ اتنی ہمارے فوجی کی یہ بک نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو کہہ دوں، اکانومی تو چلی جائے گی، میری بات لکھ لیں، سب سے پہلے انڈین فوجی بغاوت ہوگی سب سے پہلے، اس کے بعد انڈیا میں انڈین ہی آرمی کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ دفعہ ہو جو واپس، تو نے کیوں میں تباہی کا باری کا موجہ پیدا کی۔ اس لیے جنگ اکانومی جنگوں سے تعلق نہیں رکھتی، غزہ والوں کو ڈر نہیں تھا اکانومی کا کسی اور۔ اب ہمیں کو بندہ مارے گھر میں، ہمارے گھر میں آگے سارا ٹبر مار دے، ہم کہ مار لو بھئی ہمارے سونا بچا رہے، ہم نے پہلے جان بچانی ہے، ہم نے پہلے اپنا ملک بچانا ہے، پہلے ہمارا ملک ہے، ہماری نسل ہے آنے والی، اس کے بعد اکانومی ہے۔ اکانومی تو انڈیا کی ختم ہوگی اور ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب۔